بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ روزوں میں ہی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ تراویح کے اوقات میں بجلی نہ ہونے کی شکایت۔ آئین بڑا واضح ہے، جس کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے وہ گھر جاتا ہے۔ عمران خان نے قوم کو شعور دیا۔ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ عوام اپنی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ اپوزیشن کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ اگلے الیکشن میں اپوزیشن کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ریڈ زون کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کی 3 خاتون ورکرز گرفتار ہو گئیں۔ 3 خاتون ریڈ زون میں ڈرامہ کر رہی تھیں۔ عدم اعتماد میں فرانس سے آئی خاتون انٹرویو دیتے ہوئے رو پڑی۔ امریکہ کو جواب دینا ہوگا۔ صدر نے نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کے لیے خط لکھ دیا۔ نگران وزیر اعظم بنا کر الیکشن کرواؤ، انقلاب آنے والا ہے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ ایک درویش کی لاہور میں پیشن گوئی ہے۔ امریکی ڈالر پر روس کا آخری حملہ۔ IMF ختم۔ پاکستان کا قرضہ آدھا ہو گیا۔ پاکستان کو روس کی جانب سے گیس ملے گی۔ کپتان کی حکومت جائے گی یا نہیں؟ خان کے بعد کون وزیر اعظم ہوگا؟ نگران سیٹ اپ میں جو وزیر اعظم ہوگا وہ جج ہوگا۔ 57 اسلامی ممالک بھڑک اٹھے۔ عمران خان کو کون ہٹانا چاہتا ہے؟ بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ مودی کا خط سامنے آ گیا۔ عمران خان کو خصوصی انٹرویو سے عدم اعتماد کا تخمینہ لیا گیا۔ عمران خان سے خصوصی انٹرویو کے ذریعے عدم اعتماد کا تخمینہ لیا گیا۔ تم اپوزیشن والے خود چاہتے تھے کہ الیکشن جلد ہوں، اب تم میں کیا ہوا ہے؟ کیوں الیکشن سے ڈر رہے ہو؟ عمران خان نے اپوزیشن کی چیخیں نکال دی۔ اپوزیشن میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ صدارتی نظام میں راحیل شریف آ رہا ہے، اگلے صدر ہوں گے۔ عدم اعتماد کے بعد صدارتی نظام آ رہا ہے۔ نواز شریف کے دور میں یہ مرغی کے نیچے انڈوں کی جگہ ٹماٹر رکھ کر بچے نکالنے کی بھونڈی کوشش کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کے پریڈ میں شاندار ہتھیاروں کی نمائش۔ کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ چینی ساختہ جیٹ J-10C، JF-70 تھنڈر، F-16 اور میراج طیاروں کا فلائی پاسٹ۔ اسلامی ممالک کی فوجی دستوں کی بھی پریڈ میں شمولیت۔ چیف جسٹس آن ایکشن JUI مولانا والے اس کا جو ڈنڈا بردار گروپ ہے، ان کو بولو کہ ڈنڈے کو تیل سے باہر نکال لو، سب گھر جائیں۔ عمران خان کہتے ہیں جو مرضی کر لو، نہ استعفیٰ دوں گا نہ پریشان ہوں گا۔ عمران خان پر کون دباؤ ڈال رہا ہے؟ عمران خان کی قیادت آنے والی ہے جو ملک کی تاریخ بدل دے گی۔ مولوی حضرات کو اپنے گھروں میں بند کیا جائے گا، جیسے عمران خان کے دور میں سعد رضوی کو اندر کیا گیا۔ زرداری نے MQM کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ ان میں اب رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں رہا۔ پیر صاحب نے کافی بار کہا تھا کہ عمران خان تمہارے ساتھ دھوکہ ہونے والا ہے، اور دیکھ لو عمران خان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ لیکن پھر بھی عمران خان نے ہمت نہیں ہاری۔ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ عمران خان نے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا، اب ہنگامی سربراہ کے طور پر سامنے آئیں گے۔ عمران خان کے ستارے کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ یہ اپوزیشن والے الو سے فائلیں نکلوا رہے ہیں، ووٹوں پر لٹکتی نئی تلوار۔ خطرناک چال الٹی پڑ گئی۔ PTI مشکل میں پھنس گئی۔ 11 غیر ملکی اکاؤنٹ سامنے آ گئے۔ یہ کس کے ہیں بتاؤ؟ PP کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ناراض اراکین کا بیان سامنے آ گیا۔ اللہ کے حکم سے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن میں پھوٹ پڑ گئی۔ وزیر اعظم نے غلطی تسلیم کر لی ہے۔ عمران خان نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اپوزیشن کی کوئی بھی دھمکی کام نہ آئی۔ ساری چالیں ناکام ہو گئیں۔ جمہوری نظام کے خلاف سازش پر قوم خاموش نہیں رہے گی۔ کسی کا حق نہیں بنتا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے۔ دھمکی کے سوال پر ڈونلڈ لو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زرداری کہتا ہے ہم سب بحرانوں سے نپٹ لیں گے۔ عمران خان نے سابقہ ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ چودھری کہتے ہیں میرے خلاف سازش کی تو میں رات سے پردہ بھی اٹھا دوں گا۔ 2022 اور آنے والے سالوں میں دنیا کیسی ہوگی؟ امریکہ پر میزائل برسنے والے ہیں، ساتھ اسرائیل، لندن، فرانس اور بھارت پر بھی۔ پیوٹن نے برطانیہ کو نہیں چھوڑنا، اس نے ایٹمی میزائل استعمال کرنے ہیں۔ اٹک کے دریا میں خون ہی خون ہوگا۔ روس برطانیہ کو نیست و نابود کر دے گا۔ درہ خیبر پر پوری یونٹ کھڑی کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوبی کوریا کے ویرانوں میں سے آگ ہانکتی نظر آ رہی ہے۔ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو۔
گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ انہوں نے کشمیر اور فلسطین کے ساتھ تماشا بنا رکھا ہے۔ سب اسلامی ممالک چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بھارت نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ اتنا ظلم آج تک کسی اور قوم پر نہیں ہوا۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک جدوجہد ہے۔ یہ کس چیز کی جدوجہد ہے؟ یہ خود کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی جدوجہد ہے۔ روزہ کے معنی روکنے کے ہیں۔ حلال رزق، حلال مشروب سامنے پڑا ہونے کے باوجود بھی انسان اپنی جائز خواہش سے رک جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جب میرے حکم کے بغیر تو جائز چیز نہیں کھا سکتا ہے تو ناجائز کیسے کھا لیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، برائی کرنا نہیں چھوڑی، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جب مقصد روزہ بھی پورا نہیں ہو رہا تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ حلال چیزیں کھا لو۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا تو روزہ ہے، ہم نے سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا اور افطار تک کچھ نہیں کھائیں گے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، تم نے وہاں بیٹھ کر اپنے چاہنے والوں کی غیبت نہیں کی، ان کی برائی نہیں کی۔ جو شخص غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو نبی کریم نے ان کو کہا کہ تم الٹی کرو۔ تو جب انہوں نے الٹی کی تو خون اور گوشت کے لوتھڑے نکل آئے۔ ناظرین کرام، کچھ بات پاکستان کی بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے، حالات کافی نازک چل رہے ہیں۔ آرمی چیف کا ڈنڈا بھی چلنے والا ہے۔ یہ ہفتہ بہت اہم ہے۔ آرمی چیف بہت بڑا قدم لے سکتے ہیں۔ 90 دن کے لیے صدارتی ایمرجنسی لگنے والا ہے۔ جب الیکشن ہوں گے تو عمران خان 2/3 اکثریت سے جیت جائے گا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔